السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، یہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب کفار مکہ ہجرت کرنے والوں کو نہ پکڑ سکے تو سخت غصے میں آ گئے۔ ایک تو انہیں غصہ تھا کہ انہوں نے بے خودی میں سجدہ کر دیا، اور دوسرا نجاشی مسلمانوں سے بہت حسن سلوک سے پیش آ رہا تھا۔ یہ لوگوں نے سخت غصے میں مسلمانوں پر سختیوں کی انتہا کر دی۔ یہ سب دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ بہت کٹھن تھی، کیونکہ قریش نے ہر طرف اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے اور وہ بہت چوکنا تھے، مگر اللہ نے مسلمانوں کو ان سے زیادہ ہمت و طاقت دی، اور وہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود حبشہ ہجرت کر گئے۔ قریش اب اور بھی خونخوار ہوئے کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ کیوں مل گئی۔ انہوں نے اپنے 2 نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دونوں ایک منصوبے کے تحت حبشہ آئے۔ پہلے تو پادریوں سے مل کر انہیں اپنا ہم خیال بنایا۔ اس مقصد کے لیے انہیں بھاری تحائف پیش کیے گئے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اصل میں وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایسی جگہ رہیں جہاں انہیں ہر طرح سے آزادی ہو۔ ان پادریوں کے ساتھ وہ بادشاہ نجاشی کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ یہاں آ گئے ہیں جو بے دین ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان کے خاندان والوں نے بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔